بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرار الحسن سید ایک اینکر ہے، ایک صحافی ہے، جس کا کام ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو بھی نقشے چل رہے ہیں تو ان کے متعلق نشاندہی کرے، لوگوں کو بتائے۔ اس سے زیادہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے آستانے بند کرائے، جا کسی آدمی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرے۔ تو یہ جو حکومت پاکستان نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ کلر سجدہ نہیں جائے گا، تو اس کو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ پہلے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے، کس قانون کے تحت یہ آستانے بند کرانے جا رہا ہے، یا اس کی ذاتی زندگی کے متعلق وہ مداخلت کر رہا ہے۔ تو ایسا نہ اسلام میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ اخلاقی طور پر یہ درست ہے۔ تو لہذا حکومت پاکستان نے جو پابندی لگائی ہے اس کا یہ احترام کرے۔ تو اور یہ پابندی لگانے سے اس کی عزت بھی بچ گئی ہے، ورنہ جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا اور جو نقصان ملک کو پہنچنا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ تو باقی میں نے پہلے ایک ویڈیو میں وضاحت کی ہے کہ یہ پیر حق خطیب علی حسین یہ دنیا دار بندہ ہے، جو کوئی پیر نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی کرامت ہے۔ یہ جنات کے ذریعے کام کرتا ہے۔ جنات سے کام لینے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں جو لوگوں پہ جنات کو مسلط کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ان سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ بھی کوئی خفیہ طور پہ جنات سے ایسا کام لیتا ہے تو یہ اللہ کا باغی ہے۔ اگر جنات سے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آستانے بند کرائے یا قانون کو ہاتھ میں لے۔ تو یہ حکومت پاکستان نے جو پابندی عائد کی ہے یہ احسن اقدام ہے۔ اس سے اقرار الحسن کی عزت بھی بچ جائے گی، اور جو بہت بڑا ایک فتنہ جو پیدا کرنے جا رہا تھا اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کو اندازہ نہیں ہے، ہماری جو پاکستانی قوم ہے جہاں جہالت ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، تو وہ نہیں جانتے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق جو شرعی طور پہ دوست ہے، وہ تو اپنے فائدے کے لیے جاتے ہیں۔ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حق خطیب حسین سے جو کام سرزد ہو رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ حاضریاں بھی حقیقت ہے، یہ کیل نکلنے، یہ جو بھی چین وغیرہ نکلتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ جادو کے ذریعے جادوگر یہ ایسی چیزیں سرکش جنوں کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں، پھر اس پہ یا تو کوئی عمل ہے قرآن و سنت کا، وہ قرآن پاک پڑھے گا تو یہ نکل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی جنات سے کام لیتا ہے، کیونکہ ان کا شریعت کا علم تو نہیں ہے پیر حق خطیب صاحب کو، کیونکہ یہ تو سب سامنے نظر آتا ہے، نہ یہ کوئی سورت پڑھتا ہے نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ اتنی جد و جہد جو کرتا ہے، یہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ شرعی طور پہ شرعی دم کرتا ہے۔ تو جب یہ ایسے پھونکے مارے گا، لوگوں کو تو نہیں پتہ جنات کی دنیا کے متعلق
بہت کم لوگ پاکستان میں 98% لوگ نہیں جانتے، صرف 2% لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ جنات اور انسان کیسے مل کے کام کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دیا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ نے کہا کہ جن اور انسان مل کے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو جو غلط کام کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو جنات سے جائز کام بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جنات سے کام لینا یہ درست نہیں ہے۔ بس تقوی اور پرہیزگاری ہے تو بندہ پھر وہ جی کام کرے۔ تو یہ اقرار الحسن فعل ہے جو حکومت پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے، یہ نہ اس کی ذات کے لیے یہ بہتر ہوگا نہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کو باز آ جانا چاہیے، تو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اس نے نشاندہی کر دی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ جو پیر حق خطیب حسین ہے یہ غیر شرعی طور پہ دم کرتا ہے۔ تو جہاں تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ پورے پاکستان کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو دم کرتا ہے جو قرآن و سنت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو اقرار الحسن کو بھی سوچنا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ جذبات کی راہ میں بہہ کر انسان اپنے خدا سے باغی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ پہ بھی رحم کرے اور ملک پہ بھی رحم کرے۔ اس نے نشاندہی کر دی ہے، اب فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، تو لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اس کو قدر سیداں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، اس کو نقصان ہوگا۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ جائیں گا ان کا بھی نقصان ہوگا، اس لیے اس بعد آ جانا چاہیے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں جو غیر شرعی طور پہ دم کرتے ہیں اور جنات کو نکالتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ تو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق دم وہ کرے گا جو باشریعت انسان ہوگا، جس کو شریعت کا علم ہے۔ پھر اس کے لیے تقوی پرہیزگاری ضروری ہے۔ اگر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر وہ نہ تو جن نکال سکتا ہے نہ وہ جادو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ تلقین کر رہا ہوں سید اقرار الحسن صاحب کو کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ تو یہ 1.5-2 ماہ سے اس نے یہ فتنہ برپا کیا ہے، اور جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کی آستانے بند کرائے جب وہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔